لبیک ممتاز مفتی سفارت پاکستان۔ اگلے روز ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ وداع۔ یہ وداع مکہ معظمہ کی وداع سے کتنا مختلف تھا۔ مکہ معظمہ سے تمام زائرین ایک ہی دن وداع ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حیثیت و وداع کی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں زائرین کے ٹولے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اس لیے مکہ معظمہ سے عظیم الشان وداع کا منظر پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک اللہ والوں کا تعلق ہے، ان کے وداع میں خوشی کا عنصر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجازت کے بغیر رخصت نہیں ہوتے اور اجازت کا مل جانا حصول خوشنودی کا پیغام ہوتا ہے۔ ہمارا قافلہ صرف 4 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ سبھی خوش تھے اور چاہتے تھے کہ پر لگ جائیں اور اڑ کر وطن پہنچ جائیں۔ سفارش خروج۔ جدہ کے سفر کے دوران میرے ہمراہی زیادہ تر کی سیٹ کی بکنگ کی باتیں کرتے رہے۔ انہیں فکر دامنگیر تھی کہ شاید جلد سیٹ نہ ملے، انہیں اس مقدس سرزمین پر زیادہ دیر رکنا نہ پڑے۔ ان کی خواہش تھی کہ جدہ پہنچتے ہی بکنگ ہو جائے۔ اگر نہ ہوئی تو کس کی سفارش کام آ سکتی ہے؟ کیا واپسی کی سیٹ سفارش سے ملتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سفارش سے بھی مل جائے تو اسے خوش قسمتی سمجھیے۔ لوگ مہینوں پڑے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، ایک نے جواب دیا۔ دوسرا ہمراہی بولا، آپ کے پاس کوئی سفارش ہے کیا؟ نہیں تو، میں نے جواب دیا، مجھے یہاں کون جانتا ہے؟ دفعتاً پہلا ہمراہی ہی چلایا، آپ کی بات بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک خاتون کو لے جانا ہے نا؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، قدرت اللہ جاتے ہوئے تاکید کر گئے تھے کہ خاتون کو ہمراہ لائیے۔ دوسرا بولا، میرے سامنے انہوں نے کہا تھا۔ کون خاتون؟ خاتون کی بات میں بالکل بھول چکا تھا۔ وہ خاتون جو پاکستان کے سفیر کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں۔ پہلے ہمراہی نے جواب دیا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، قدرت نے کہا تھا اس خاتون کو ساتھ لے کر آنا، لیکن اسے سفارش سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں کہا مار کے ہنسے، بولے، وہ خاتون جو سفیر کی مہمان ہے خود آپ کی سفارش بن جائے گی۔ بھگوڑا۔ جدہ میں رابطہ افسر غنی نے مجھے جدہ پیلس میں ٹھہرا دیا اور خود رخصت ہو گیا۔ 2-1 گھنٹے میں تنہا اس چھوٹے سے کیوبیکل میں پڑا رہا۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ اگر ہوٹل کے مینیجر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ میں حکومت سعودیہ کا مہمان تو نہیں تھا۔ وہ مہمان جس سے میں منسلک تھا رخصت ہو چکا تھا، فہرست میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اگر مینیجر نے آ کر کہا تو مہمان نہیں بہروپیہ ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر انہوں نے بل مانگا تو میں کہاں سے ادا کروں گا؟ لیٹے لیٹے میں گھبرا گیا۔ وہاں علاوہ ازیں وہ کمرہ بہت نیچا تھا کیونکہ سارا ہوٹل ایئر کنڈیشن تھا۔ ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ پھر میرے دل میں بسے ہوئے اندرونی ڈر اور خوف نے کمرے کو اور بھی تنگ کر دیا تھا۔ اس گھٹن کی وجہ سے میرا وہاں رات بسر کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ویسے بھی میری شدید خواہش تھی کہ 8-10 دن ایک عام زائر کی طرح بسر کروں۔ میں نے اس کا اظہار رابطہ افسر سے بھی کیا تھا، لیکن رابطہ افسر مہمانداری کے فرائض کی تکمیل کے خیال سے مصر تھا کہ میں آرام و آسائش سے جدہ پیلس میں قیام کروں۔ مہمانداری کے جذبے کی شدت کی وجہ سے اس نے اس قدر اصرار کیا تھا اور اس کے اصرار میں اتنا خلوص تھا کہ میں انکار نہ کر سکا تھا۔ رابطہ افسر کے رخصت ہونے کے بعد جدہ پیلس کی دیواریں مجھ پر تنگ ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ ایئر کنڈیشنر کے شور نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ہوٹل کی ادائیگی کے ڈر سے میرا دل بیٹھنے لگا۔ ماحول کی گھٹن نے مجھے زج کر دیا، حتیٰ کہ میں مجبور ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے اپنا بستر سر پر اٹھایا، ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑا اور چوروں کی طرح ڈرتا کوریڈور میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت تمام بیرے ڈائننگ ہال میں مصروف تھے، اس لیے کسی نے مجھے نہیں روکا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر جب میں نے ایک راہگیر سے مسافر خانے کا راستہ پوچھا تو اس کا جواب سن کر دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میں ایک غیر ملک میں ہوں۔ ساری رات میں نہ جانے کہاں مارا گھومتا رہا اور پھر رات کے پچھلے پہر نہ جانے کیسے خود بخود مسافر خانے پہنچ گیا۔ مسافر خانہ 4 سہ منزل بیرک نما عمارتوں پر مشتمل تھا، جن میں نہ جانے کتنے وسیع و عریض کمرے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک کشادہ کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر پڑ رہا۔ میرا خیال تھا کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی بکنگ کرا لوں، اور بکنگ کرانا کیا مشکل بات ہے، بس سفیر صاحب کے گھر سے رابطہ پیدا کرنا ہوگا اور محترمہ سے کہنا کہ سفیر صاحب سے کہہ کر سیٹ ریزرو کرا لیں۔ اللہ خیر صلی۔ یہ تو صرف ایک دن کا کام ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے مسافر خانے کے زائرین کا جائزہ لوں گا۔
اسی لیے اگلے روز صبح سویرے اٹھتے ہی میں پاکستانی سفارت خانے میں جا پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ سفارت کا عملہ یہ جان کر کہ مجھے سفیر صاحب کو ذاتی پیغام دینا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور محترمہ سے کہہ دیجیے کہ بکنگ کا انتظام کر لیں تاکہ ہم پاکستان پہنچ سکیں، مجھے فوراً سفیر صاحب سے ملوا دیں گے اور پھر ان کی سفارش سے بکنگ ہو جائے گی اور ہم 2-1 دن کے اندر کراچی پہنچ جائیں گے۔ جناب عالی، اے جناب عالی! پاکستانی سفارت میں پہنچ کر میں نے بڑی شان سے بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ بلڈنگ کے بیرونی احاطہ نما صحن میں 50-60 پاکستانی کھڑے تھے۔ وہ بڑی حسرت سے سفارت کی بلڈنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دفتر کی عمارت کے سامنے 2-3 چپراسی سٹالوں پر بیٹھے تھے تاکہ کوئی سائل دفتر میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے سائلوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر سیدھا دفتر کی طرف ایک امتیازی شان سے بڑھا۔ میں سائل تو نہیں ہوں، میں کوئی عرضی لے کر تو نہیں آیا، مجھے کوئی سرکاری کام نہیں، مجھے یہ لوگ کیوں روکنے لگے؟ جو ہی میں چپراسیوں کے قریب پہنچا تو وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھا وہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ میرے رستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تو میں گھبرایا۔ دیکھیے، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے، میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ ادھر جا کر بیٹھ جائیے، ایک احاطہ نما صحن کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ابھی چھوٹے صاحب آ کر بات کریں گے۔ میں نے اپنی آمد کے متعلق مزید تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن ان کارکنوں کے تیور دیکھ کر ہمت نہ پڑی۔ 2-1 گھنٹے میں بیرونی احاطے میں چھوٹے صاحب کا انتظار کرتا رہا، کوئی نہ آیا تو میں نے پھر کسی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ان چپراسیوں سے بات کرنا بیکار تھا، یہ ان پڑھ لوگ بھلا بات کو کیا سمجھیں گے؟ ہاں، اگر دفتر کا کوئی آدمی ہو تو۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دفتر سے ایک بابو نکل کر باہر آ رہا ہے۔ میں نے دوڑ کر اسے جا لیا۔ جناب والا، مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے۔ بابو نے رک کر بڑے غور سے میرا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر آگے چل پڑا۔ ارے، جواب بھی نہیں دیا، کمال ہے، کچھ تو کہتا۔ اوہو، غلطی میری ہے، میں نے اس نکتے کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے سفیر صاحب سے کوئی سرکاری کام نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صاحب گیٹ سے داخل ہوئے اور سفارت کی طرف بڑھے۔ میں نے بھاگ کر اسے السلام علیکم کہا اور پھر اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن پیشتر اس کی کہ میں اپنی بات ختم کر سکتا۔ اس نے بیرونی احاطے کی طرف اشارہ کیا اور آگے چل پڑا۔ سہرانوردی۔ 2 روز میں سفارت کے احاطے میں سہرانوردی کرتا رہا اور ہر آتے جاتے کو کہتا رہا مجھے سفیر صاحب ملنا ہے، میں سائل نہیں ہوں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے۔ پھر سفارت کے تمام اہلکار مجھ سے واقف ہو گئے۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیتے تھے، پھر جو ہی میں قریب پہنچتا وہ خود کہتے آپ نے سفیر صاحب کو ملنا ہے، نہ ذاتی کام سے نہیں، آپ احاطے میں انتظار کریں، چھوٹے صاحب ابھی آ کر بات کریں گے۔ 2 روز کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ سفیر صاحب سے ملنا مہم جوئی کے مترادف ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کسی سے ملنا اس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے اہلکاروں سے ملا تھا، مجھے علم تھا کہ بڑے لوگوں سے ملنا ایک دشوار کام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو ملاقات کا انتظام کراتے ہیں ملنے والے کی بات تو سنتے ہیں، بات کا معقول جواب دیتے ہیں، چلو معقول نہ صحیح لیکن جواب تو دیتے ہیں، بات تو سنتے ہیں۔ مجھے خود صدر گھر میں ایک چھوٹا اہلکار ہونے کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ سائلوں سے ملنے کے مواقع ملے ہیں، لیکن ایسی کیفیت تو میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ فون نمبر۔ تیسرے روز دفاتر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ فون کو آزماؤں، شاید فون سے بات بن جائے۔ لیکن سفارت کا فون نمبر کیسے حاصل ہو؟ سفارت کا فون نمبر حاصل کرنے کے لیے تیسرے روز پھر سفارت جا پہنچا۔ وہاں جس صاحب سے فون نمبر پوچھتا وہ مسکرا کر کہتا ہاں مجھے علم ہے آپ سفیر صاحب سے ملیں گے، اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ سارا دن میں سفارت میں گھومتا پھرتا رہا، شام کو ناکام مسافر خانے میں لوٹ آیا۔ مسافر خانے میں آوارہ پھرتے ہوئے دفاتر میری نگاہ بڑے بڑے بورڈوں پر جا پڑی جو بارکوں میں پر لگے ہوئے تھے۔ وزارت معلومات، وزارت حج، وزارت خوراک، وزارت رسائب۔ ارے، مسافر خانے کے ارد گرد سعودی عرب کی تمام تر وزارتوں کے دفتر موجود تھے اور سعودی کارندے مسافروں کی سہولت اور آسانی کے لیے سرگرم کار تھے۔ میں دفتر معلومات کی طرف لپکا۔ جناب والا، مجھے سفارت پاکستان کا فون نمبر چاہیے۔ کاؤنٹر پر کھڑے عرب نے فون ڈائریکٹری نکالی اور سفارت کا نمبر دیا۔ چوتھے روز میں نے سفیر صاحب کو فون کیا۔ ان کے پرائیویٹ سیکریٹری بولے کہ سفیر صاحب بے حد مصروف ہیں۔ اس روز میں سارا دن ہر گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد فون کرتا رہا اور جواب ملتا رہا کہ سفیر صاحب بے حد مصروف ہیں۔ اس روز سارا دن میں ٹیلی فون بوتھ میں کھڑا رہا۔
5वें दिन میں फ़ون پر سیکرٹری صاحب کو اپنی پوری کہانی سنانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بولے آپ یہاں آ جائیں، میں کوشش کروں گا آپ کو ان سے ملا دوں۔ ویسے مشکل ہے کیونکہ وہ بے حد مصروف ہے۔ 6 روز میں سارا دن سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھا رہا کہ کب سفیر صاحب کی مصروفیت ختم ہو اور سیکرٹری صاحب میرا تذکرہ کر سکیں۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سفیر صاحب کے گھر ٹیلی فون کرو، وہ محترمہ تو وہیں ہوں گی۔ سفیر صاحب، سیکرٹری صاحب نے فون گھر لگا دیا۔ وہ خاتون فون پر آ گئی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ مجھ پر برس پڑی، بولی ارے صاحب آپ نے تو حد کر دی، 6 روز سے ہم آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جدہ پیلس والوں نے کہا وہ یہاں سے روپوش ہو گئے ہیں۔ رابطہ افسر غنی صاحب کو مکہ معظمہ سے بلوایا گیا۔ 4 روز وہ آپ کی تلاش کرتے رہے، جگہ جگہ ڈھونڈ کی، لیکن آپ نہ ملے۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں اور اسے بتاؤں کہ میں کہاں تھا، لیکن سیکرٹری کے تیور دیکھ کر ہمت نہ پڑی۔ میں نے کہا محترمہ اس وقت میں پی ایس صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، آپ سفیر صاحب کو فون کریں کہ وہ مجھ سے مل لیں۔ چند 1 منٹ کے بعد سفیر صاحب کا چپراسی بھاگا آیا، بولا بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور 4 ایک کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ میز پر کوئی فائل نہ تھی، ویسٹ باسکٹ میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہ تھا۔ سارے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ بڑے صاحب کو کسی کام سے دور کا تعلق ہے۔ بڑے صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بڑے اخلاق سے مجھے بٹھایا اور اتنی محبت سے میری روح پوشی کا گلہ کرنے لگے کہ میں گھبرا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بڑے صاحب تھے جن کو ملنے کے لیے میں 4 روز سفارت میں جوتے چٹکاتا پھرا تھا۔ 2 روز ٹیلی فون بوتھ پر استادہ رہا تھا اور ایک دن پی ایس کی حضوری میں بیٹھا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی صاحب تھے جو بے حد مصروف تھے، جنہیں بات سننے کی فرصت نہ تھی، بات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ بڑے صاحب کو ملنے سے پہلے میں نے بار بار سوچا تھا کہ جب میں ان سے ملوں گا تو یہ کہوں گا وہ کہوں گا، لیکن جب میں ان سے ملا تو مجھ میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ میں وہ ہوں جو سفیر صاحب سے مل رہا ہوں، ان سفیر صاحب سے مل رہا ہوں جنہیں ملنے کی مدمنی ہفتوں سے باہر کے احاطے میں کھڑے چھوٹے صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر صرف مل ہی نہیں رہا بلکہ میری آمد پر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، میرے ہاتھ پر ان کے ہاتھ کا لمس ابھی تک گرم ہے۔ آپ PIA میں حسینی صاحب کو ملیں، میں انہیں فون کر دوں گا، جلد بکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ، سفیر صاحب نے کہا۔ میری طرف دیکھو۔ سفارت سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اہلکاروں اور سائلوں پر حقارت بھری نظر ڈالی۔ اے لوگو میری طرف دیکھو، میں وہ ہوں جو سفیر صاحب سے مل کر آیا ہوں، میں وہ ہوں جس سے سفیر صاحب نے مصافحہ کیا ہے۔ بے شک میرا ہاتھ سونگھ کر دیکھ لو، اس میں ابھی تک سفیر صاحب کے دست مبارک کی بو ہے۔ ہٹ جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔